बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। वो कितनी बड़ी जंग बंदी होगी जिसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद कर रहे होंगे जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बाकायदा तौर पर एक बड़ी शदीद ख्वाहिश के बाद ऐलान किया कि मुबारक हो, हमास ने जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी है। हमास की तरफ से कुछ मजीद क्लेरिफिकेशन आई है, एक दो नहीं, 40 इसराइली फौजियों की सलामी आज पेश की गई है हमास के मिलिट्री विंग्स की तरफ से। तो सर, ये मुकाबला बड़ा मजेदार है। कितनी हसरत होगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद आ रहे हैं और कहे मुझे नोबेल दो, मैंने 5 जंगें छुड़वा दी। जी हाँ, ये अभी 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 थोड़ी देर पहले वो खिताब करके बात कर रहे थे। या इसके अलावा जी, रूस ने नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है सर, एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से। चीन मशरिक वस्ता के अंदर दाखिल हुआ। जी हाँ, अब सिर्फ यूरोप या अमेरिका सर्विलेंस नहीं कर रहा, ये ईरान के दिफा में दाखिल हुआ। ये एक बड़ी खबर है जी। अच्छा, ये खबर है कि सऊदी अरब के वजीर दिफा कल मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में। मैंने ये खबर आपको दी। कैसा लगेगा जब मैं आपको ये खबर दूंगा कि उन्होंने, सऊदी अरब ने ईरान पर जो हमले किए हैं B-2 बम्बार से, अमेरिका ने उस पर उन्हें मुबारकबाद दी है। या सऊदी अरब ने ईरान पर हमले की मुबारकबाद दी है, ये अमेरिकी मीडिया बता रहा है। डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ जी। और ईरान का ताज़ा ऐलान, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत इंफॉर्मेटिव व्लॉग होने जा रहा है। चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। सबसे पहले ज़रा यूक्रेन, इन सब चीज़ों के साथ कर लो। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ना खिताब कर रहे थे, आपको पता वो कल 4 जुलाई थी और इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ थोड़ा लेट हो जाता है, तो उनका जब दिन चढ़ता फंक्शन शुरू होते तो हमारे यहाँ 5 जुलाई हो चुकी होती है। तो इंडिपेंडेंस डे है ना 4 जुलाई, उस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब कभी तकरीर में खिताब कर रहे हैं, कभी लॉबी में व्हाइट हाउस की खिताब कर रहे हैं, कभी जहाज में बैठते हुए खिताब कर रहे हैं, कभी हेलीकॉप्टर में बैठते हुए खिताब कर रहे हैं। ये कर रहे हैं। ट्रंप साहब ने कह दिया, क्योंकि उनकी प्यूटन से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था प्यूटन से कोई खातिर ख्वाह मेरी बात तो हो नहीं सकी, मैं बड़ा मायूस हूँ प्यूटन से बात करके किसी भी किस्म की जंगबंदी के हवाले से। ट्रंप कहते हैं यूक्रेन इज गोइंग टू नीड पेट्रियट फॉर डिफेंस, यानी पेट्रियट मिसाइल चाहिए यूक्रेन को अपने डिफेंस के लिए। आई डोंट वांट टू सी पीपल किल्ड, मैं बंदे मरते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन क्या करूं, वी माइट सेंड देम, लेकिन मुझे वो पेट्रियट मिसाइल देने पड़ेंगे। ये कह के डोनाल्ड ट्रंप साहब बात कर रहे हैं। और इसका जवाब क्या आया है जी, और इसको करने वाला कोई और नहीं, स्पुतनिक है, यानी रशिया का जो ऑफिशियल मीडिया है वो इसको शेयर कर रहा है, इस खबर को, कि रूस ने नया लेजर एयर डिफेंस सिस्टम का तजुर्बा किया है। नया लेजर एयर डिफेंस सिस्टम का तजुर्बा किया है जो हवा में मिसाइल और ड्रोन्स को जला देता है। उसकी पूरी वीडियो शेयर की है जी फ्रॉम ब्रिक्स न्यूज। पूरी वीडियो शेयर की कि रूस ने नया लेजर एयर डिफेंस, यानी ये चीजें अगर 2 उंगलियां लगाता है ना तो उसको जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ता है रूस को। ईरान जैसी कौम के हाथों, रूस जैसी एटमी ताकत के हाथों ये पड़ता है। जी हाँ, या हमास से या फलस्तीनियों से, तभी वो खुशी खुशी तमाम ऐलान खुद आके कर रहा होता जी। अब उन डिटेल्स की तरफ जी, एक के बाद एक मैं आपके सामने रखता हूँ जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो खिताब किया जी, उस खिताब में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं, यूक्रेन जंग रोकने के लिए मैंने प्यूटन से बात की, वो यूक्रेन की जंग रोकने के लिए ख्वाह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं फोन कॉल निहायत मायूस कुन थी, मुझे प्यूटन से बात करने के बावजूद जंग बंदी की उम्मीद नजर नहीं आती। ईरान से मुतालिक कहते हैं कि जब ईरान ने कतर पर हमला किया ना, सर आप चेक करें, ये इंडिया हमारे साथ कर सकता है, हम इंडिया को इजाजत दे सकते हैं? झूठ की इंतहा या बेगैरती की इंतहा है। ट्रंप साहब अपनी अवाम को जरा पूछना तो है ना, अवाम को, कि भाई कतर की एयरबेस पे हमला भी तो हुआ ना, उसका भी तो जवाब दो। जो तुमने कहा कि 3 हमने सेंट्रीफ्यूजेस के कुछ कंटेनर्स के ऊपर हमला किया, या हमने 3 जौहरी तंसीबात पर हमला किया, तो जवाब में ईरान ने भी तो तुम्हारी कतर में एयरबेस उड़ाई। पब्लिक को क्या कह रहे हैं 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे पर जी,
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں ایران نے نا مجھے کہا، ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہا کہ آپ نے ہماری نیوکلیر سائٹ پہ 14 بم گرائے تھے، ہم آپ پر 14 میزائل مارنا چاہتے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کنفیس کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا ہم آپ پر 14 میزائل مارنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، قطر میں ہمارا خوبصورت اڈا خالی ہے، آپ اس پر میزائل فائر کر لیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ سٹوری سنا رہے ہیں۔ سر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذرا اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، کیا انڈیا پاکستان کو یا پاکستان انڈیا کو اجازت دے سکتا ہے؟ یہ دنیا کی سپر پاور ایران کی مرضی سے 14 میزائل کھا رہی ہے، اور ایران بتا کے کھا رہا ہے، یہ صاحب وہ بتا رہے ہیں۔ یہ حالت ہے۔ مزید سنیں، ٹرمپ صاحب نے خود اعلان کیا کہ آئندہ ہفتے غزہ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 5 ممالک کو میں نے جنگ میں جانے سے روکا ہے، نوبل انعام کے لیے میں بہترین امیدوار ہوں، مجھے نوبل انعام ملنا چاہیے۔ رہی بات ایران کی، انہوں نے کہا یورینیم کی افزودگی بند کرنے سے اتفاق نہیں کیا ایران نے، کہ ہم یورینیم افزودہ نہیں کریں گے، انہوں نے کہا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میں نیتن یاہو کے ساتھ ایران کے بارے میں بات کروں گا، پرسوں ملاقات ہے نا نیتن یاہو سے، انہوں نے کہا میں ایران کے بارے میں بات کروں گا، لیکن ہاں روسی صدر سے میری بات میں کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تہران کا جو جوہری پروگرام ہے نا وہ مستقل طور پر بند کر دیا ہے، حالانکہ ایران اسے کسی دوسری مقام پر دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ جو باتیں نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے، جو باتیں وال سٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے، جو باتیں CNN کہہ رہا ہے، یہ باتیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب خود منہ سے کہہ رہے ہیں۔ وہ تو ایران خود بھی کہہ رہا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ہولڈ پہ چلے گئے ہیں کیونکہ اوپر والا انفراسٹرکچر ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، ادروائز کوئی کہے کہ ہم نے کوئی بات مان لی ہے، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غزہ کے حوالے سے خبر ہے، پریس ٹی ویز کو خبر دے رہا ہے، رائٹرز کو خبر دے رہا ہے کہ 40 اسرائیلی فورسز کلڈ، واؤنڈڈ اینڈ کمپلیکس ایمبش ان ناردرن غزہ۔ جی ہاں، حماس کے ملٹری ونگ کے ہاتھوں 40 اسرائیلی فوجی یا تو مارے گئے ہیں یا شدید زخمی ہوئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر۔ حزب اللہ کے چیف کا بیان آیا، انہیں کا ڈیفنس یعنی ہمیں اپنا دفاع کرنے کے لیے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، ڈیفنس ریکوائرز نو پرمیشن، وی آر جسٹ ریڈی انٹو اٹ۔ چین کے حوالے سے خبر دوں کیونکہ یہ سارا خطہ ایک ہے، سپر پاورز کے بیچ کے اندر یہ تمام معاملات ہیں۔ اب یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران کی مدد کے لیے یا کم از کم اپنی پریزنس کو شو کرنے کے لیے، اس کو اکیلے نہیں سمجھنا آپ نے، ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہوئی بھی ہے نا چین، ایران اور روس کی۔ چائنیز سرویلنس شپ سپاٹڈ ان دا مڈل ایسٹ، وہ سر بہت بڑی شپ ہے، بہت بڑی شپ ہے، اس کی ویڈیو پوری ساری ہے۔ ہاں، رشیا کہتا ہے کہ ٹرمپ کالز ایران اسٹرائکس ون آف دا موسٹ سکسیسفل ان ہسٹری۔ یہ روس کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایران کے اوپر وہ جو 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کیا وہ بہت سکسیسفل تھا۔ According to US President, it was one of the most flawless military campaign. And no, the strikes failed militarily. روس کی انٹیلیجنس کہہ رہا ہے بالکل فیل ہوا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا۔ Their primary achievements کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکی۔ Heightening the risk of total war، بلکہ انہوں نے اس سے جنگ کو مزید بڑھاوا دینے کے حوالے سے سچویشن کو دنیا میں خطرے میں ڈالا ہے۔ پہلا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ اعلان کریں کہ 60 دن کے اندر حماس جنگ بندی پر راضی ہو گیا ہے۔ حماس نے بھی کہا کہ ہم نیو پرپوزل کے لیے دیکھتے ہیں، چیک کریں کیا ہوتا ہے، لیکن ہاں جنگ بندی کا جو گارنٹر ہے وہ امریکہ خود بنے گا۔ انہوں نے کہا یہ ریٹرن دی کہ آپ ہیں تو فراڈی ہے، جھوٹے ایک نمبر کے، یہ چیز ہے جی۔ اب آؤں اس خبر کے اوپر جو ہم نے لکھی، فائنینشیل ٹائمز کے مطابق ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ فائنینشیل ٹائم بتا رہے جی، انہوں نے کہا اسرائیلی سیکیورٹی اداروں کے بعض حلقے ترکی کے علاقائی اثر و رسوخ کو طویل المدتی اور ایران سے بھی زیادہ خطرناک خطرہ سمجھتے ہیں۔ یعنی اسرائیل کا نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ ایران کے بعد ترکی ہے، اور سر یہ تو ایران میں تو ترکی سے بہت زیادہ تگڑا سمجھتا ہوں، کیوں قوم بھی تھی، ترکی کے پاس قوم بھی ہے، ترکی کے پاس جدید ترین ہتھیار بھی ہیں، جدید ترین فائٹر جیٹس بھی ہیں،
جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہے، جدید ترین ڈرونز ٹیکنالوجی ہے، جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ اسرائیل سمجھتا ہے فائنینشل ٹائمز کے مطابق کہ ہمیں اگلی بار جو ہے نا ہمیں ترکی سے نبٹنا ہے۔ اب یہ خبر دی ہے کلیش پوائنٹ نے جی، اور اس کے مطابق کل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے سعودی ڈیفنس منسٹر نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی تھی۔ اب یہ خبر کوئی اور نہیں، اب ظاہر بات ہے وائٹ ہاؤس خود ہی نکال رہا ہے۔ انہوں نے کہا سعودی عرب کے وزیر دفاع نے ملاقات کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو انہوں نے کانگریچولیٹ کہا ہے آن انکریڈیبل اٹیک آن ایران۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ایران پر حملے کی مبارکباد دی ہے۔ اچھا میں تو اس خبر کی تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ ظاہر بات ہے ادھر بہت سے ایسے معاملوں کو او ہو آپ نے کیسے بات کر دی، بھائی میں تو آپ کو میڈیا کور کر رہا ہوں، اور سر ابھی 2-4-6 مہینے نہیں ہوئے نا، ابھی اسلحہ لیا کس نے $6 بلین کا؟ تھاڈ کا ایئر ڈیفنس سسٹم کس کے لیے ہے؟ سعودی عرب کس کو اپنی سالمیت کے لیے خطرہ کہتا ہے؟ تھا سعودی عرب کس کے ایٹمی پروگرام کو اپنے لیے خطرہ کہتا ہے؟ سعودی عرب نے جو 56 ملک کی جو فوج جیسی بھی بنائی تھی کس کے خلاف بنائی تھی؟ تو کہہ سکتا ہے ہاں اس کے بدلے میں سعودی عرب نے ایرانی حاجیوں کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ رکھا ہے۔ ممکنات ہیں جی اس کے، میں اس چیز سے انکاری نہیں ہوں جی۔ ہاں وہی B-2 بمبار تیارے تھے نا، کل تھے 4 جولائی کے فنکشن میں، F-35 ان کو اسکواڈرن کر رہے ہیں، اور تاریخ کے بہت بڑے ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تبھی پھر چین بھی آیا بیچ میں، بہت سی چیزیں ہیں جس کے ساتھ اگر میں اٹیچ کروں تو ہیں بہت خبریں۔ لیکن بہرحال اس وقت یہ چل رہا ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ بندی ہو جائے، انہوں نے دوسرے محاذ کو نپٹنا ہے۔ لیکن ابھی تک وہ جو شرائط ہیں جس گراؤنڈ پہ حماس نے کہا ہاں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میڈیٹر اور گارنٹر جو ہے وہ امریکہ خود ہو، وہ شرائط ابھی سامنے آنی ہے۔ آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔